الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آئیے آج جو حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام پھل پسند فرمایا کرتے اس کا تذکرہ کرتے ہیں۔ کل ہم نے کھجور کے بارے میں کافی اچھی لمبی گفتگو کی، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ادائیں آپ نے سماعت فرمائیں۔ آئیے آج انگور کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ تو نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک روز بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں طائف کے انگوروں کا ایک گچھا پیش کیا گیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے یاد فرمایا اور فرمایا یہ گچھا لے جاؤ اور اپنی ماں کو جا کر پہنچا دینا۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں راستے میں ہی وہ انگوروں کا گچھا خالی کر گیا، یعنی راستے میں میں نے کھا لیا۔ چند دنوں بعد سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے پوچھا نعمان انگوروں کے گچھے کا کیا ہوا؟ کیا تم نے اپنی ماں کو پہنچایا؟ میں نے عرض کی نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے فرمایا تم غدر ہو، یعنی تم دھوکہ کرنے والے ہو۔ امیہ بن زید العبسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو پھلوں میں سے انگور اور تربوز بہت پسند تھے۔ انگور اور تربوز، پھر انجیر جسے تین کہتے ہیں، سورت بھی ہے والتین والزیتون، تو تین انجیر کو کہتے ہیں۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک روز بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں انجیر کا بھرا ہوا ایک طبق پیش کیا گیا، تشت تھال جسے کہتے ہیں۔ سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو فرمایا اسے کھاؤ۔ اگر میں یہ کہتا کہ یہ پھل جنت سے نازل ہوا ہے تو یہ بات انجیر کے متعلق کہتا، یہ بواسیر کو، پائلز جسے کہتے ہیں، ختم کر دیتا ہے اور نکرس پاؤں کے انگوٹھے کے درد کے لیے نفع بخش ہے۔ نکرس کا مطلب جس آج کل آپ کو سمجھے یورک ایسڈ، گاؤٹ، جو پاؤں کے انگوٹھے بڑے سے نا شروع ہوتا ہے، یہ سوج جاتا ہے، سخت درد ہوتی ہے، پھر ہم یورک ایسڈ چیک کرتے ہیں، پھر اس کا دوائیاں دیتے ہیں۔ تو انجیر جوڑوں کے درد یعنی گٹھائی دردوں کے لیے بہت مفید ہے اور بواسیر کو ختم کرتا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، اور پھل جو ہیں الزبیب، خشک انگور جسے کشمش کہتے ہیں، میوہ، خشک انگور۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سعد بن عبادہ کے گھر میں داخل ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں کشمش پیش کی گئی۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اسے تناول فرمایا، پھر اسے دعا سے نوازا، یوں دعا فرمائی اکل طعامکم الابرار وصلت علیکم الملائکۃ وافطر عندکم الصائمون۔ ترجمہ کیا ہے کہ تمہارے طعام کو یعنی کھانے کو نیک لوگ کھائیں، فرشتے تمہارے لیے دعا کریں اور روزے دار تمہارے پاس افطار کریں۔ اور خوراک دیکھیے صفر جل، بہی دانہ، صفر جل بہی دانہ، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں صفر جل یعنی بہی دانہ پیش کیا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تناول فرمایا اور دوسروں کو فرمایا کلوہ فإنہ یجل الفؤاد ویذہب بتخاءۃ الصدر۔
یعنی اسے کھاؤ، یہ دل کو صاف کرتا ہے اور سینہ کی گھٹن کو دور کرتا ہے۔ انار حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرفہ کے دن انار پیش کیا گیا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے تناول فرمایا۔ شہتوت، یہ آج کل لگے رہے ہیں، موسم آ گیا ہے۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ میں نے دیکھا کہ ایک پیالے میں شہتوت تھا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام اسے تناول فرما رہے تھے۔ کباس، یہ پیلو کا پکا ہوا پھل ہوتا ہے، کباس اسے عربی میں کہتے ہیں۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے دوستوں کو دیکھا کہ وہ سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مائیت میں پیلو کا پھل چن رہے تھے زمین سے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کالا توڑو، کالا توڑو، یہ بہت لذیذ ہوتا ہے، میں بھی یہ کھایا کرتا تھا اس زمانہ میں جب میں بکریاں چرایا کرتا تھا۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور خود بھی بکریاں چرایا کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا کوئی ایسا نبی گزرا ہے جس نے بکریاں نہ چرائی ہوں؟ مراد یہ سارے انبیاء نے بکریاں چرائی ہیں، کوئی ایسے نبی نہیں گزرا، کوئی ایسے نبیوں میں سے کوئی نبی نہیں گزرے جنہوں نے بکریاں نہ چرائی ہوں۔ زنجبیل، سونڈ جسے کہتے ہیں ہمارے ملک میں، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے ہندوستان کے ایک بادشاہ نے بارگاہ رسالت میں کچھ تحائف بھیجے، ان میں ایک گھڑا تھا جس میں سونڈ تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سونڈ کو کاٹ کاٹ کر ٹکڑے کیا، اور جتنے لوگ وہاں تھے بیٹھے ایک ایک ٹکڑا ہر ایک کو عنایت فرمایا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس کا ایک ٹکڑا مجھے بھی ملا۔ فستق، پستہ جسے کہتے ہیں ہمارے ملک میں، جمار کھجور کا گابا جو سفید چربی سے ہوتا ہے، جمار کہتے ہیں کھجور کا سفید وہ گابا سا ڈھیلا سا جو ہوتا ہے، جو سفید چربی کی طرح ہوتا ہے جب نرم کھجور ہوتی ہے نا، ڈوکے جسے کہتے ہیں، وہ بھی اس کو بھی سفید سفید اندر ہوتا ہے اس کا۔ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ ایک روز حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوا، میں نے دیکھا کہ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام جمار تناول فرما رہے ہیں، کھجور کا گابا جو سفید چربی کی طرح ہوتا ہے، یعنی کھجور کی یہ جو قسم ہوتی ہے، تر کھجور، پھر اس کو رطب کہتے ہیں۔ حضرت انس سے مروی ہے کہ میری والدہ ام سلیم نے مجھے ایک تھال کھجوروں سے بھرا دیا، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کہا اس سے لے جاؤ، تو میں لے گیا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس تھال سے مٹھیاں بھر بھر کر اپنی ازواج مطہرات کی طرف بھیجتے رہے، جب بھیج چکے تو جو باقی دانے رہ گئے تھے ان کو بڑے شوق سے تناول فرمایا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خربوزے اور کھجور کو ملا کر تناول فرما رہے تھے، اور فرمایا ایک گرمی دوسری کی ٹھنڈک کو دور کرتی ہے، سبحان اللہ۔ کسا، کھیرا، ککڑی جسے کہتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کسا یعنی کھیرا ککڑی جسے کہتے ہیں وہ تناول فرماتے، کبھی نمک لگا کر استعمال کرتے اور کبھی ایسے ہی استعمال کرتے۔ اللہ تعالی ہمیں آپ کی سنتوں کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا رحمت۔